تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. تو میں بتا رہا تھا کہ محدثین نے فرمایا کہ دیکھیں آپ نے لسان کا لفظ، زبان کا لفظ پہلے استعمال فرمایا، ید یعنی ہاتھ کا بعد میں استعمال فرمایا. تو اس میں بھی حکمت ہے. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جس نے اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھا، نہیں فرمایا جس نے اپنی زبان اور ہاتھ سے، زبان کو پہلے استعمال فرمایا لفظ، ہاتھ کا لفظ بعد میں فرمایا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے تکلیف جو ہے نا وہ دینا بہت آسان ہے، اور ہاتھ سے تکلیف دینا تھوڑا مشکل ہے. زبان سے تکلیف بہت سوں کو دی جا سکتی ہے، ہاتھ سے صرف تکلیف اس کو دی جا سکتی ہے جو آپ کے سامنے. اب جو سامنے ہوگا اسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں نا، لیکن گالی دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہو. وہ اپنے گھر میں بیٹھا اور آپ بیٹھ کے اس کی برائی کر رہے ہو تو آپ اس کو زبان سے تکلیف دے رہے ہو نا. تو زبان کی تکلیف کیا ہے؟ بہت وسعت رکھتی ہے. تو چونکہ اس کی تکلیف دینا بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھو دوسروں کو، اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھو. اور یہی مسلمان کی علامت ہے کہ اس کی ہاتھ اور نہ زبان کسی سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا شریعت کا پہلو ہے کہ انسان کے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو نقصان و تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور فرمائے کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے. 3 بار فرمایا. صحابہ نے پوچھا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من لم یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس کی اذیتوں کو سہ رہا ہے. فرمائے کہ یہ شخص مومن نہیں ہے. اس لیے انسان کی سب سے بڑی صفت کمال یہ ہے کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو.